آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت اور مردانگی میں بے مثال تھے۔ عرب کے جنگی بہادر لوگ کہ جن کو دنیا کا کوئی قبضے میں نہیں لا سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قبضہ کیا اور تمام مخالفوں پر غالب آئے، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہار مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ایسے بہادر تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا تھا اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کر دیا تھا کہ میں کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں مارا جاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر تھے کہ جب لڑائی کا زور ہوتا تو صحابہ آپ کی پناہ لے لیتے، اور لڑائی کی جو جگہ خطرناک ہوتی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے اور دشمن کے قریب ہو جاتے۔ جنگ حنین کے موقع پر کافروں کا زور ہو گیا اور مسلمان کمزور ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مردانگی سے اپنا گھوڑا آگے کیا اور بلند آواز سے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمنوں، بے ایمانوں، خبردار ہو جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر ایمان لاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ یقین مانو کہ پس جاؤ گے اور مجھے فتح ہوگی۔ اور دیکھو، میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں، ہاشمی خاندان سے ہوں، لڑائی میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ فرما کر ایک ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہ لوگ آپ کی مردانگی سے کانپ گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور لڑائی کا سب ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے موقع پر آرام کرنے کی خاطر ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ ایک بڑا بھاری پہلوان آیا اور تلوار کھینچ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جلال بھری آواز سے فرمایا کہ اللہ بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے وہ کانپ گیا اور چکرا کر زمین پر گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھا کر فرمایا کہ اب تو بتا کہ مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رحمت دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ دنیا میں کوئی آدمی آپ کا استاد ہوا، مگر امی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کمال ہی درجے کا ہے کہ نہ پڑھے نہ لکھے، مگر وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے لکھے پڑھوں کو دین اور دنیا کے سب حکام بتلا دیے۔ چنانچہ آدمی کے لیے نہ لکھنا، نہ پڑھنا اور نہ سیکھنا عیب کی بات ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر اور عزت کی بات ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ تھے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔